بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ سورۃ السجدہ مکی سورت ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں 32واں نمبر ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 75 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ غالب خیال یہ ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے کچھ عرصہ بعد نازل ہوئی ہے، نبوت کے 6 سال میں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب، اچھا وہ ربط اور خلاصہ رہ گیا، چلے پہلے ربط کی بات کر لیں۔ اچھا جی، ربط جو اس صورت کا میں عرض کروں گا تو وہ 2 طرح سے عرض کروں گا۔ ایک ربط کے حوالہ سے رائے ہے ہمارے شیخ المشائخ حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی، اور ایک رائے جو ہے وہ میرے والد محترم استاذ العلماء حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ رائے ہیں، ربط کے حوالہ سے دونوں میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلے حضرت مرحوم کی رائے جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت مرحوم کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد حضرت حسین علی رحمہ اللہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، سورہ لقمان جو اس سے پہلے گزری ہے اس کے اندر مسئلہ توحید کو بڑا ہی واضح کر کے علی سبیل الکمال بیان کر دیا گیا، اور واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی برکات دہندہ نہیں، پکار اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ سورہ لقمان میں واضح ہو گیا۔ کافی سارے دلائل بھی آئے، 8 دلائل آئے اور ایک نقلی دلیل بھی آئی۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ سجدہ، اس کے اندر مزید ترقی کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا یا کارساز ہونا تو بڑی دور کی بات، اللہ کے سامنے تو کوئی شفیع غالب بھی کوئی نہیں کہ جو زبردستی منوا سکتا ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ کہ کسی کو اس وجہ سے پکارا جائے کہ جی چلو وہ کر نہیں سکتا تو کروا تو سکتا ہے، تو ہم اس سے پکار لیتے ہیں، اس سے دعا مانگ لیتے ہیں، تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو کروا بھی سکتا ہو۔ تو گویا کہ حضرت مرحوم رحمہ اللہ کے نزدیک اس سورہ مبارکہ سے شفاعت قہری کی نفی کا مضمون شروع کرنا وہ زیادہ مناسب ہے۔ وہ یہاں سے اس مضمون کو شروع کرتے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 4 کے اندر یہ لفظ آئے ہیں کہ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ تو یہ ربط تو ہو گیا مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ کی رائے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت کے علم غیب کی نفی کو تفصیلاً بیان کیا گیا۔ جتنی تفصیل سے علم غیب کی نفی سورہ لقمان میں ہوئی ہے نا، اتنی اس سے پہلے کہیں بھی نہیں ہوئی۔ پورے قرآن حکیم کی کسی صورت میں بھی اتنی تفصیل سے علم غیب کے معاملے میں بات نہیں ہوئی جتنی یہاں پر ہوئی ہے۔ سورہ لقمان کے اندر علم غیب کے حوالہ سے پہلے آیت نمبر 27 کے اندر ایک بات کہی گئی کہ اللہ کا علم تو اتنا زیادہ ہے کہ سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، اور پھر 7 سمندر اور بھی آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی غیب کی باتیں ساری لکھی جانے لگ جائیں، تو وہ ساری سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کا غیب ختم نہیں ہو سکتا، اللہ کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے اتنا علم والا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ بڑی مثال اللہ نے دے دی ہے
کہ جس کے متعلق سارے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ واقعی اتنا علم رکھنے والا تو اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو یہ بڑے اتم انداز میں جو ہے وہ علم غیب کی نفی کر دی گئی. پھر آخری آیت کے اندر غیب کی 5 چابیوں کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ وہ بھی اللہ ہی کے پاس ہیں. غیب کو دینا کسی کو وہ تو دور کی بات، وہ تو غیب کے خزانوں کی چابیاں تک بھی کسی کو نہیں دیتا، غیب دینا تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ علم غیب کا مسئلہ بڑا ہی کھول کے بیان کیا گیا سورہ لقمان کے اندر. اب یہ جو سورہ سجدہ ہے تو اس صورت کے اندر بھی علم غیب کے مسئلہ کو مزید بیان کیا گیا ہے. تو گویا کہ یہ سورہ سجدہ جو ہے یہ سورہ لقمان کے لیے ایک تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو سورہ لقمان کے اندر مضمون تفصیلاً بیان ہوا ہے وہی مضمون جو ہے وہ سورہ سجدہ کے اندر بھی بیان ہو رہا ہے. سورہ سجدہ کے اندر ایک شہادت پیش کر کے اللہ کے لیے علم غیب ثابت کیا گیا ہے. یہ تو دونوں کی رائے کے مطابق ربط ہو گیا. سورت کا خلاصہ، سورت کے اندر 3 دلائل آئے ہیں. ایک دلیل عقلی ہے جس کا تعلق اس بات توحید سے بھی ہے اور اس بات قیامت سے بھی ہے، یعنی اس سے توحید بھی ثابت ہو رہی ہے اور قیامت بھی ثابت ہو رہی ہے. ایک عقلی دلیل وہ صرف اس بات توحید کے لیے ہے، اور ایک نقلی دلیل ہے اور وہ بھی صرف اس بات توحید کے لیے ہے. باقی صورت کے اندر کچھ شکاوہ ہیں، تخویفات ہیں، بشارات وغیرہ ہیں. الف لام میم حروف مقطعات تنزیل الکتاب، یہ اتارنا ہے کتاب کا. لا ریب فیہ جملہ معترضہ، لا ریب فیہ جملہ معترضہ کہ جس کتاب میں کوئی شک نہیں. اتارنا ہے تو من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے اتارنا ہے. ام یقولون افتراہ، شکوہ، شکوہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ کے لے آیا ہے، بنا کے لے آیا ہے. بل هو الحق من ربک، جواب شکوہ، جواب شکوہ، بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذر قوما، تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو کہ جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تجھ سے پہلے. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی برائے توحید، دلیل عقلی برائے توحید. اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو بھی 6 دن میں. 6 دن کی وضاحت جو ہے وہ تھوڑی سی میں کر چکا ہوں پیچھے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا. اس کی بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ استعارہ ہوتا ہے کہ حکومت کا نظام بھی وہ چلا رہا ہے، صرف وہ پیدا کر کے فارغ ہو نہیں بیٹھا بلکہ وہ سارا نظام بھی کائنات کا چلا رہا ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس سے ہٹ کے نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی سفارشی ہے، شفیع ہے. افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ سارے کام جو ہیں وہ اسی کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے اس میں سے کہ جو تم شمار کرتے ہو. ذالک عالم الغیب والشہادت، تو وہی ہے جو غیب جاننے والا ہے، بلکہ غیب تو کیا شہادت کو پوری طرح جاننے والا بھی وہی ہے. شہادت کو بھی سارا مکمل جاننے والا اور کوئی نہیں ہوتا. جتنا وہ علم دے دے شہادت کا بھی اتنا ہی پتہ چلتا ہے. العزیز الرحیم، وہ زبردست ہے، مہربان ہے. سارے کام اس کی طرف چڑھتے ہیں،
ہزار ہزار سال کے فیصلے وہی کرتا ہے، کسی اور کا تو ایسا علم نہیں ہو سکتا، تو عالم الغیب وہی ہے۔ تو یہ جس طرح سورہ لقمان کے اندر جو ہے وہ علم غیب کے حوالے سے بات ہوئی، یہاں پر بھی بات ہو گئی۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی ہے کہ جس نے خوب بنائی ہر چیز کی تخلیق، اور انسان کی تخلیق کو مٹی سے شروع کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے آگے بڑھایا، پھر اس کو ٹھیک کیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر تمہیں سماعتیں دے دیں اور آنکھیں بھی دے دیں، دل بھی دے دیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر گزار ہوتے ہو، شکر بہت کم کرتے ہو۔ یہ اللہ کے تمہارے اوپر بڑے احسانات ہیں لیکن تم شکر گزار نہیں ہوتے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ہم زمین کے اندر مل جائیں گے، یعنی خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم ایک نئی تخلیق میں پیدا ہوں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، تو کہہ کہ تم کو قبض کر لیتا ہے ملک الموت، الذی وکل بکم، کہ جو تمہارے اوپر متعین کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا جی، ملک الموت تم کو قبض کر لیتا ہے، ایک ہے انسان کا ظاہر اور ایک ہے اس کے اندر کی روح۔ وہ جو اندر کی روح ہے وہ اصل انسان ہے، تو اس اصل انسان کو جو ہے وہ قبض کر کے لے جاتا ہے ملک الموت، اور یہ ڈھانچہ جو ہے یہ باقی رہ جاتا ہے، اور پھر یہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ جس کا چاہے جسم محفوظ رکھ لے، اور جس کا چاہے تو وہ خاک میں مل جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایک اشکال پیدا کرتے ہیں کہ جی ایک وقت کے اندر کتنی جگہوں پر کئی لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کوئی یہاں قلعہ دار سنگھ میں مر رہا ہے، کوئی لاہور میں مر رہا ہے، کوئی پشاور میں مر رہا ہے، بلکہ یہ صرف ہمارے ملک میں کیا، کوئی امریکہ میں مر رہا ہے، کوئی برطانیہ میں مر رہا ہے۔ تو ملک الموت جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ تو ملک الموت تو ایک فرشتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ اگر ملک الموت ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہر جگہ موجود؟ تو اس سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ موجود ہونے پر دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو توفیٰ کی نسبت ہے، قرآن حکیم میں یہ نسبت تین انداز میں آئی ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ یہ نسبت خود اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو قبض کرتے ہیں، جانوں کو قبض کرتے ہیں، حین موتہا، ان کی موت کے وقت۔ اب یہاں پر نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ملک الموت کی طرف نسبت ہوتی ہے کبھی، جیسا کہ یہاں پر ہوئی ہے کہ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ تیسری چیز یہ کہ کسی جگہ پر نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے یہ فرشتے ہیں، یہ ایک ملک الموت نہیں ہے، کئی فرشتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَا، اگر تو دیکھے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ،
کہ جب قبض کر رہے ہوتے ہیں کافروں کو فرشتے تو وہاں پر جمع کا صیغہ فرشتے آیا. تو معاملہ یہ ہے کہ ملک الموت کوئی اکیلا نہیں ہے. اب نسبت ہوئی تین چیز کی طرف، ایک اللہ کی طرف، دوسری ملک الموت کی طرف، اور تیسری نسبت ہوئی فرشتوں کی طرف. اللہ کی طرف جو نسبت ہے وہ ہے مشیت کے لحاظ سے، کہ جب اللہ چاہتا ہے تب روح قبض ہوتی ہے. ملک الموت یا فرشتے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. تو اللہ کی طرف جو نسبت ہے وہ ہے نسبت کے لحاظ سے، کہ وہ مشیت کے لحاظ سے. دوسری ہو گئی ملک الموت کی طرف نسبت. اب ملک الموت جو ہے نا، یا تو یہ ہے جنس کہ جتنے فرشتے روح قبض کرنے والے ہیں نا سب کو ملک الموت کہا جاتا ہے، کوئی ایک ملک الموت نہیں ہے. وہ جڑا اسرائیل دا ڈر پیدا ہوا نا، اسرائیل کوئی نہیں جی ہے، یہ اسرائیل کوئی نہیں جی ہے. کہ میں قرآن و حدیث کے اندر اسرائیل کا نام کہیں بھی نہیں آیا. اسرائیلی روایات سے ہمیں یہ ملا ہے. قرآن و حدیث میں جہاں پر بھی ہے نا ملک الموت آیا ہے، اسرائیل کا نام ہے. جبرائیل قرآن و حدیث میں موجود ہے، اسرافیل موجود ہے، میکائیل موجود ہے. کسی صحیح حدیث کے اندر اسرائیل جو ہے مجھے آج تک نہیں ملا. تو وہ ویسے میں مذاق کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کوئی نہیں، یعنی یہ نام کوئی نہیں ملتا قرآن و حدیث میں، یہ نام نہیں ملتا. لیکن چونکہ اسرائیلی روایات سے یہ نام ہمیں معلوم ہوا ہے تو ممکن ہے کہ ملک الموت جو فرشتوں کا روح قبض کرنے والے فرشتوں کا جو سردار ہے اس کا نام ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ہی ہو، کیونکہ جو اسرائیلی روایات ہوتی ہیں وہ ساری جھوٹی تو نہیں ہوتی. بر قرآن و حدیث کے اندر کسی صحیح سند سے جو حدیث آئی ہو تو اس کے اندر اسرائیل کا لفظ کوئی نہیں آیا. بہرحال اب ملک الموت یا تو ہے یہ جنس، اور جب جنس ہے تو پھر کئی فرشتے ہیں اس میں، تو پھر وہ ایک تو ہے ہی نہیں کہ ایک ان میں سے کوئی ادھر ہوگا کوئی ادھر ہوگا، تو کئی جگہ پر ہو جائیں گے. اور یا پھر ملک الموت جو ہے یہ ان فرشتوں کا سردار ہے کہ جو فرشتے اس ذمہ داری پر مامور ہیں. اب سردار کا یہ کام نہیں کہ وہ ہر جگہ پر خود ہی پہنچے، نسبت بے شک سردار کی ہوگی، لیکن کسی جگہ پر وہ ایک کو بھیجے گا، کسی جگہ پر دوسرے کو بھیجے گا، کسی جگہ پر تیسرے کو بھیجے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک علاقہ فتح ہوتا ہے نا، ایک حکمران نے ایک علاقہ فتح کیا. مثال کے طور پر حضرت خالد ابن ولید نے ایک علاقہ فتح کیا. اب خالد ابن ولید نے کیا اکیلے فتح کیا ہے؟ اکیلے تو فتح نہیں نہ کیا، فتح تو کیا پوری فوج نے، لیکن چونکہ سپہ سالار خالد ابن ولید تھے نا تو اکیلے ان کی طرف بھی نسبت ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ملک الموت وہ فرشتے ہیں کئی سارے، ان کا سردار چونکہ ایک ہے نا تو کئی دفعہ اس کی ایک کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، حالانکہ کرنے والے وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور تیسری جو چیز ہے وہ عملی طور پر وہ زیادہ فرشتے ہیں تو ان زیادہ فرشتوں کی طرف نسبت ہو گئی. تو یہ ملک الموت کوئی ایک نہیں ہے، یہ زیادہ سارے فرشتے ہیں. یا تو ملک الموت خود جنس ہے یا پھر یہ ان کے سردار کا نام ہے. تو اس لیے اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے. اچھا جی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اگر تو دیکھے کہ جب مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے اب دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، فرجنا، ایک دفعہ ہمیں لوٹا دینا، یا اللہ ایک دفعہ دوبارہ زندہ کر دے، نعمل صالحہ، پھر تو ہم نیک کام کریں گے. اب ہم کو تو یقین آ گیا، پہلے ہمیں یقین کوئی نہیں تھا، ہمیں تو خیال تھا کہ ایم ہی مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں قیامت آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، ہمیں کوئی یقین نہیں تھا. اب تو ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اب ہم اچھے کام ہی کریں گے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس طرح دوبارہ ہی بھیجنا ہوتا کہ اب سارا کچھ انہوں نے دیکھ لیا ہے تو اب انہوں نے یقین کرنا ہے، تو میں پہلے ہی سب کو ہی نہ ہدایت دے دیتا. تو یہ میں نے تو دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، تو اب اگر دوبارہ وہاں پر نتیجہ ایک دفعہ دیکھ کے تو دوبارہ آئے، وہاں سے رزلٹ اناؤنس ہونے کے دوبارہ آئے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا. تو دارالامتحان تو تبھی ہوتا ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہونے سے، پیپر سامنے آنے سے پہلے ہوتا ہے.
تو میں نے اگر اسی طرح جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ لیک کر دینا ہوتا تو میں پہلے ان کو سب کو ہدایت نہ دے دیتا۔ اچھا جی، اگر ہم چاہیں تو ہم ہدایت دے دیں ہر نفس کو، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن یہ ایک بات ہماری طرف سے ثابت ہوئی ہے، میری طرف سے ثابت ہوئی ہے کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، سب سے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ، پس چکھو اس کا بدلہ کہ جو تم نے بھلائے رکھا اس دن کی ملاقات کو۔ ہم نے تم کو بھلا دیا، ہم نے تم کو بھلا دیا۔ اللہ رب العزت معاذ اللہ بھول تو نہیں سکتے کسی چیز کو، یہاں پر بھلا دیا سے مراد یہ ہے کہ ہم تمہاری طرف اب کوئی توجہ نہیں کریں گے، جس طرح تم ہمارے دین کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے دنیا میں، ہماری آیتوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، اب ہماری طرف سے بھی رحمت والی توجہ نہیں ہوگی، ہم نے تم کو فراموش کر دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، چکھو ہمیشہ رہنے کا عذاب، بوجہ اس کے کہ جو کچھ تم کرتے رہے۔ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ، تم کہتے ہو نا کہ ایک دفعہ ہمیں دوبارہ بھیجو تو ہم ایمان لائیں گے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جس وقت ان کے سامنے نصیحت کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، تو وہ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں اور تسبیح کہتے ہیں اپنے رب کی تسبیح، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، تو جن احباب نے آیت سنی ہے وہ سجدہ جو ہے وہ ضرور کر لیجئے گا۔ یوٹیوب پر سننے والے جو ہیں ان کے لیے سجدہ لازم نہیں ہوتا، اگر براہ راست کوئی پروگرام نشر ہو رہا ہو اس میں آیت سجدہ آئے تو وہ سننے والوں پر لازم ہوتا ہے، ریکارڈنگ پہ لازم نہیں ہوتا۔ تتجافا جنوبہم، ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ڈر کے ساتھ بھی لالچ کے ساتھ بھی، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا کہ جو ان کے لیے چھپایا گیا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا چھپایا گیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ان کو کیا بدلہ ملنا ہے، آخرت کے اندر ان کو کیا اجر ملنا ہے، دنیا کے اندر کسی نفس کو کوئی پتہ نہیں۔ جزام بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو وہ کرتے ہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بلا وہ کہ جو ایمان والا ہے وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جو فاسق ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں، ان کے لیے تو باغات ہیں، مہمانی والے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، مہمانی والے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے، نیکیاں جو انہوں نے کی تھیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نافرمانی کی، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، جب کبھی ارادہ کریں کہ اس میں سے نکلیں وہ اس میں لوٹائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو۔ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ وہی آگ ہے کہ جس کا تم انکار کرتے تھے، تم کہتے تھے قیامت آنی کوئی نہیں ہے، آخرت ہے ہی کوئی نہیں، جنت جہنم ہے ہی کوئی نہیں، اب چکھو عذاب۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ، اور ہم نے ضرور چکھانا ہے عذاب، الادنا چھوٹا عذاب، تھوڑا عذاب، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی دنیا کے اندر چھوٹے عذاب بھی پہلے کئی آتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، نصیحت ہو، تو وہ بڑے عذاب سے بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، پہلے ہی رجوع کر لیں اللہ کی طرف۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جس کو رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی گئی ہو پھر بھی وہ اس سے اعراض کرے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دلیل نقلی برائے توحید، دلیل نقلی برائے توحید، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس تو اس کی ملاقات سے شک میں نہ پڑ، اس کے ملنے سے شک میں نہ پڑ۔ اب یہاں پر لقائہ جو آیا ہے اس کی ضمیر کا مرجع کیا ہے کہ کس کا ملنا یہاں پر مراد ہے؟
تو اس میں مختلف مفسرین نے مختلف آراء جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ لقاء ہی کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع جنس کتاب ہے، کتاب صرف ایک خاص کتاب نہیں بلکہ کتاب کی جنس۔ تو پھر یہ مفہوم ہوگا کہ دیکھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہے نا، اسی طرح آپ کو بھی ایک کتاب دی گئی ہے، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس کے اندر کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک نہ کیجئے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایک رائے ہو گئی۔ دوسری رائے یہ کہ لقاء ہی کے اندر جو ہی ضمیر کا مرجع ہے تو وہ تورات ہی اس کا جو ہے وہ مرجع ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات ملی تھی، اس معاملہ میں شک نہ کیجئے کہ ان کو اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ اور تیسرا یہ کہ لقاء ہی سے ہی ضمیر کا مرجع خود موسیٰ علیہ السلام ہو، کہ اے نبی آپ کی ملاقات ہونی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اس معاملہ میں آپ شک نہ کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو کے رہے گی۔ معراج کی رات میں ملاقات ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جسم اور موسیٰ علیہ السلام کا مثالی جسم، تو اس کے ذریعے ملاقات ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کے اندر کئی پیشوا رکھے جو کہ رہنمائی کرتے ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، تخویف اخروی، تخویف اخروی، بے شک تیرا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس میں کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اولم یہد لہم، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، کیا ان کو ہدایت نہیں دی اس چیز نے کہ کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے بستیاں، یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات میں آنا جانا بھی ہے ان کا، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یرو انا نسوق الماء، دلیل عقلی برائے اس بات توحید و قیامت، دلیل عقلی برائے اس بات توحید و قیامت۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کے لے آتے ہیں بنجر زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی، تو جو ہم کھیتی نکال سکتے ہیں تو ہم مردوں کو کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ مردہ زمین کو اگر ہم زندہ کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ اتنا اختیار ہے تو کوئی اور ہے ایسے اختیارات والا، تو یہ وحدانیت کی طرف بھی ہو گئی دلیل۔ تاکل منہ انعامہم وانفسہم، اس کھیتی میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ شَكْوَى، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُہم، تو کل سے جواب شکوہ، تو کہہ کہ جس دن وہ فیصلہ آئے گا نا تو اس دن پھر کافروں کو ان کا ایمان لانا کام نہیں دے گا اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی، تو اس سے پہلے پہلے ایمان قبول کر لو۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے اعراض کر، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کر، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔